السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا سبجیکٹ ہے امریکن سول وار، جو کہ 1865 میں شروع ہوئی۔ امریکن خانہ جنگی جس کو کہتے ہیں، یہ ایک انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے اور امریکہ کی جنگ آزادی سے مختلف ہے، جو کہ 1776 میں برٹش سامراج کے خلاف انہوں نے آزادی حاصل کی، وہ ایک ڈفرینٹ ہے۔ اب امریکن سول وار کو سمجھنے کے لیے جو ہے آپ کو امریکہ کی ہسٹری سمجھنی پڑے گی۔ پہلے آپ کو ایک شارٹ ریویو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو کہ آپ کو پہلے سے معلوم ہے، اس کو صرف ریویو کرنا ہے۔ تو واقعہ کچھ اسی طرح تھا کہ اسپین میں جب عبد الرحمن خلیفہ، جو سنیوں کی حکومت تھی، وہ ختم ہوئی، تو کروسیڈرز تھے جو عیسائی، انہوں نے مسلمانوں کو اسپین سے نکالا، اور وہاں کی جو ملکہ تھی عیسائی ایسابیلا اور اس کے ہسبینڈ فرنانڈنس نے، جو یہ 500 سال پہلے کی بات ہے، تو ایک شخص کو بھیجا کہ بھائی کرسٹوفر کولمبس، جس کا نام تھا، کہ بھائی ہمیں جو ہے نا ٹریڈ وغیرہ کرنی ہے۔ اس وقت یورپ کے حالات بہت خراب تھے، زمین کم تھی، آبادی زیادہ تھی، بیماری سے بھی لوگ مر رہے تھے، اور ان کو نئے ٹریڈ روٹس چاہیے تھے۔ اور پچھلا جو ٹریڈ روٹ تھا انہوں نے، کیونکہ ترکش خلافت نے رومن خلافت کو ختم کر دیا، اور ترکیوں نے جو ہے نا یہ ایسٹرن یورپ پہ قبضہ کر لیا، جو کہ روم میں اس کو استنبول یا کانسٹینٹینوپل کہتے تھے، تو وہاں سے شپنگ وغیرہ میں ٹیکسز وغیرہ بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں، تو ان کو ایک نیا روٹ چاہیے تھا کہ بھائی ہم کسی سے انڈیا سے کسی طرح سے کانٹیکٹ کر کے ہم بزنس کریں یا ٹریڈ کریں یا کوئی کمپنی بنائیں۔ تو اسی طرح ہوا، اور کرسٹوفر کولمبس کو بھیجا، تو ایکسیڈنٹلی اس نے امریکہ کو ڈسکور کیا انڈیا کے بجائے، جو کہ تو ایکسیڈنٹلی اس نے نیٹیو انڈینز کا نام بھی دیا، ان کو کہا کہ بھائی یہ انڈینز ہیں، ریڈ انڈینز ہیں، تو ان کو جو ہے نا اس نے سمجھا کہ بھائی یہ ہم نے انڈیا کو ڈسکور کیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ بھائی کوئی اور کانٹیننٹ ہے، یہ کہ اور کسی اور بر اعظم ہے، کوئی اور بر اعظم ہے جس کو انہوں نے امریکہ کا نام دیا۔ کرسٹوفر کولمبس جو ہے ایک ماس مرڈرر تھا، جینوسائیڈ میں بھی بہت شامل تھا، اس میں لاکھوں کروڑوں انڈین مارے گئے اس چکر میں کہ بھائی کولونائز کرنے کے چکر میں۔ اسپینش جو امپائر تھی انہوں نے اس کو بنایا، اور کافی یورپین جو یہاں سے گئے تھے یورپ سے، وہ اپنے ساتھ ڈیزیزز بھی لے کر گئے، مختلف بیماریاں، طاعون وغیرہ لے کر گئے، کیونکہ ان کی امیونٹی نہیں تھی اتنی، تو ان کو کانٹیکٹ کرنے سے وہ بیماریاں جو ہے نا، ان کی ویکسینیشن وغیرہ اس زمانے میں ہوتی نہیں تھی، تو کافی لوگ مر گئے، ویسے بھی مارا انہوں نے بندوق سے۔ تو یہ ایک الگ ہسٹری ہے، اس کو شارٹ کر کے ہم بتاتے ہیں کہ کیا ہوا۔ تو یہاں پر آپ کو اس امریکن سول وار کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا پڑے گا کہ بھائی یہاں پر کتنے ٹائپ کے امریکنز ہیں، امریکہ کی ٹائپس جو ہے نا کتنی ہے۔ بیسکلی 3 ٹائپس ہیں امریکنز کی۔ ایک تو یوروپین امریکن ہیں، جو کہ وائٹ امریکن ہیں، جو یورپ سے آئے مہاجرین ہیں اور ہجرت کر کے آئے تھے، انہوں نے قبضہ کر لیا اس پہ، اور جو ہے نا امریکہ کا نام دیا، اور ترقی بھی ہوئی یہاں پر، تو بہرحال یہاں ریسورسز تھیں، اس وجہ سے ترقی ہوئی۔ تو دوسری جو ہے وہ نیٹو امریکن تھے، جو پہلے سے موجود تھے امریکہ میں، ان کو نیٹو امریکن کہتے ہیں۔ لیکن تیسری جو قسم ہے وہ افریقن امریکنز کی ہے، جن کو غلام بنا کر لایا گیا، کیونکہ امریکہ کی زمین بہت زیادہ زرخیز تھی، تو غلامی جو ہے نا بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ افریقہ سے جو بھی سلیو لاتے تھے یہ لوگ، یہاں لا کر ان کو جو ہے کام کروایا جاتا تھا فری میں۔ اور جو غلامی ہے، سلیوری ہے، یہ کافی عرصے سے چل رہی تھی، یہ عربس میں بھی تھی اور رومنز میں بھی تھی، اور دوسرے اس سے پہلے جو سپر پاورز تھی ان سب میں تھی، کیونکہ انسان جب 40-50 کے بعد بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو ایک خادم نوکر کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے کپڑے دھونے، اس کو جو ہے نا دوسرے کام کرنے، کھیتوں میں کام کرنے۔ تو افریقن جو ہے نا سوٹیبل بھی تھے، کیونکہ ان کا رنگ کالا تھا اور جسم تناور تھا، اور لوگ جو ہے نا ان کو لوور کلاس سمجھتے تھے یا سب ہیومن سمجھتے تھے۔ اس میں بہت سے ریزن تھے، اور چارلس ڈارون نے بھی اس میں کافی کام کیا۔ انہوں نے جو ہے نا یہ بتا دیا کہ بھائی انسان بندر سے بنا ہے، اور یہ جو افریقنز ہیں اسی طرح کے لوگ ہیں، تو اس کو جسٹیفائی بھی کیا انہوں نے ڈفرینٹ لٹریچر میں، اور یہاں تک کہ بائبل میں بھی اس کی جسٹیفیکیشن ہے کہ غلام ہونے چاہیے۔ تو بہرحال اس زمانے کی بات تھی، مینٹالٹی ڈفرینٹ تھی، تو لاکھوں کروڑوں افریقہ کے جو غلام تھے ان کو یہاں پر لا کر امریکہ میں آباد کیا گیا۔ آج آپ کو سارے کالے نظر آتے ہیں، وہ وہیں کے غلامی کے جو ہیں وہ دور کے ہیں، ان کی نسلیں پہلے یہاں پر ہوئی تھیں۔ تو اچھا، جب آپ غلامی کی بات کرتے ہیں تو انٹرسٹنگ ہے کہ بھائی یہاں پر افریقن جو غلامی تھی عربوں نے بھی کی۔ جب محمد بن قاسم کی فوج سندھ میں آئی تو اس میں کافی جو ہے نا افریقن غلام موجود تھے، اور ان میں کالے، جو آج کے پاکستان میں ان کو شیدی کہا جاتا ہے یا مکران کی طرف ہوتے ہیں، تو ان کی بھی اس میں تھی۔ بہرحال ہمیں تو یہی بتایا گیا کہ خاندان میں جو غلامی ہے وہ ختم ہو گئی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ حقیقت
کچھ اور تھی، ریالٹی کچھ اور تھی، اور غلامی کا سلسلہ چلتا رہا اسلام آنے کے بعد بھی عربیہ میں، اور آج کل بھی چلتا ہے، لیکن وہ زیادہ تر عورتوں پر ہے۔ تو بہرحال اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں چاہوں گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ امریکن سول وار کیسے سٹارٹ ہوئی؟ تو جب امریکہ میں جو ہے نا ترقی ہونی شروع ہوئی تو لوگ سائنٹیفک انوینشن کرنے لگے، ٹریکٹر بننے لگے، مشینیں آنا شروع ہوئی۔ تو اس وقت جو ہے نا غلاموں کی اتنی ضرورت نہیں تھی، اور امریکہ کی جو نارتھ میں جو ہے نا کافی ترقی پروگریسو لوگ تھے۔ ابراہیم لنکن ایک شخص تھا جو ایک بیرسٹر بھی تھا، اور اس نے جو ہے نا کھڑے ہو کر آواز اٹھائی کہ یہ غلط ہو رہا ہے، کہ لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں اور یہ جو ہے نا کھیتوں میں ان کے ساتھ جو بھی مرضی ہوتی ہے، جو وائٹ فارمرز ہوتے ہیں وہ ریپ کرتے ہیں ان کی عورتوں کا، ان کی زبردستی ان کو جو ہے نا کام کرایا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور جو ہے نا غلامی جو ہے نا ایک بدترین دور تھا امریکہ میں۔ اگر کسی غلام کو پکڑ لیتے تھے کہ بھائی یہ تعلیم حاصل کرنا، تو تعلیم حاصل کرنے کی سزا موت تھی غلاموں کے لیے، کالے افریقی حبشی غلاموں کے لیے۔ اور جو غلام بھاگ جاتے تھے تو ان کو جو ہے نا ان کے شکاری کتے پکڑ لیتے تھے اور وہ کھا جاتے تھے ان کو۔ اور بہت سی ظلم کی داستانیں ہیں، تو اس کو کس طرح مختصر کرتے ہیں۔ تو بہرحال تو یہ سلسلہ شروع ہوا تو نارتھ اینڈ ساؤتھ میں جو ہے نا زیادہ تر ریسسٹ لوگ تھے، جو فارمرز یا جاگیردار وڈیرے تھے، وہ اپنے نوکر شوکر اور جو ہے نا جس طرح سندھ میں ہوتا ہے یا ہمارے یہاں وڈیرے وغیرہ ہوتے ہیں، تو اسی طرح یہاں پر بھی یہ اس قسم کا سسٹم تھا۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم نے چینج نہیں ہونا، وی آر نان پروگریسو، ہم نے غلام رکھنے، اور ہمیں ان کو فائدہ بھی تھا اس کا۔ تو نارتھ ساؤتھ میں یہ ڈویژن بڑھتا رہا، جو ساؤدرن اسٹیٹ تھیں وہ مختلف جو ہے نا، اسی دوران امریکہ میں الیکشن ہوئے، اور ابراہیم لنکن جو یونین فورسز تھی جو کہ نارتھ میں تھی، انہوں نے جو ہے نا الیکشن جیتا۔ اچھا، اس وقت جو ہے یورپ کافی چینج ہو رہا تھا، یورپ امریکہ سے ایتھیکل اور مورل گراؤنڈ میں آگے تھا، اور وہاں کے جو چرچ تھے اور دوسری لوگ تھے انہوں نے سلیوری کو ایبولش کر دیا، یعنی کہ غلامی پر پابندی لگا دی۔ تو امریکن پہ یہ بھی پریشر تھا۔ تو دوسرا پریشر یہ تھا کہ بھائی آپ نے لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے نا رکھ دیے جنگل، ٹھیک ہے، جاگی وغیرہ جو ہے نا اب ان کو آپ کھلا پلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ تنخواہ نہیں دے رہے۔ اب ان کو تنخواہ نہیں دے رہے تو ویج سلپ ٹیکس وغیرہ نہیں آ رہا، گورنمنٹ فیڈرل جو گورنمنٹ ہے اس کو پیسہ نہیں جا رہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک نقصان تھا۔ تو اس وجہ سے غلامی کے خلاف آوازیں بڑھنی شروع ہوئیں۔ تو نارتھ اور ساؤتھ میں ایک ڈیوائڈ پیدا ہو گیا۔ ناردرن اسٹیٹ نے جو ہے یونین اسٹیٹ تھیں، انہوں نے جو ہے نا ابراہیم لنکن کی سربراہی میں جو ہے اسلحہ اٹھایا، فوج بنائی، اور جو ساؤدرن اسٹیٹ تھی انہوں نے کانفیڈریشن بنائی، انہوں نے جو ہے بغاوت کر دی کہ بھائی ہم نے چینج نہیں ہونا۔ تو اس طرح سے جو ہے امریکن سول وار ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے نا امریکن سول وار جیتی یونین فورسز نے۔ ابراہیم لنکن ایک مشہور پریزیڈنٹ ہیں، آپ نے نام سنا بھی ہوگا۔ تو اس طرح سے جو ہے نا امریکہ میں خانہ جنگی جو ہے وہ ختم ہوئی، اور دوبارہ جو ہے نا جو ہے نا کنٹری متحد ہوئی، اور غلامی کا خاتمہ ہوا۔ اچھا، غلامی کا خاتمہ ہونے کے بعد مقصد یہ نہیں تھا کہ کالوں کے خلاف جو ہے نا دوسرے مسائل ختم نہیں ہوئے تھے، کالوں کے خلاف ریسزم ختم نہیں ہوا تھا، یہاں تک کہ 1965 تک جو ہے نا سیگریگیشن لاز تھی امریکہ میں کہ بھائی کالا جو ہے نا اس سڑک پہ نہیں چل سکتا، اس ٹوائلٹ پہ نہیں جا سکتا، اس بس کی اس سیٹ میں دونوں کالے گورے بیٹھ نہیں سکتے، یا شادی نہیں کر سکتے۔ سیگریگیشنز لا تھی، اور یہ ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 کے بعد 1965 تک مارٹن لوتھر کنگ جب سربراہ بنے تو انہوں نے تحریک چلائی، یا میلکم مارشل نے جو تحریک چلائی، انہوں نے جو ہے نا اس کو کہا کہ بھائی یہ جو ہے نا سیگریگیشن لاز ہی ختم ہونی چاہیے، کیونکہ سیگریگیشن لاز میں بات تو یہ ہے کہ بھائی کالے کو اسکول الگ ہے، سب کچھ الگ ہے، کھانا گورے کے ساتھ کر نہیں سکتا۔ آپ نے غلامی تو ختم کر دی لیکن سیگریگیشن لا ختم نہیں کیے، تو سیگریگیشن لا جو ہے نا 1965 تک ختم